اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ صوفیہ سے برکت لینے کے لیے ان کی تصویر، پہلے تو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تصویر واقعی ان کی ہوتی ہے یا نہیں، پھر دوسرا یہ تصویر گھر پہ لگانا، دکان میں لگانا، باعث برکت سمجھنا، اس کا اسلامی کیا حکم ہے؟ دیکھیے، تصویر کے بارے میں شریعت کا حکم بڑا واضح ہے کہ جو تصویر کسی پیپر پہ ہے یا کسی مجسمے کی صورت میں ہے وہ تصویر حرام ہے۔ صحیح، وہ تصویر بنانا بنوانا دونوں حرام، اور اس حرمت میں کہ یہ حرام ہے، اس حرمت میں جو بزرگان دین کی تصویریں ہیں وہ یوں کہہ لے کہ وہ ڈبل حرام ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے، بخاری شریف میں، اسی طرح تفسیر کی کتابوں میں، اور اسی طرح بخاری کی شروحات فتح الباری، عمدۃ القاری وغیرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی تھی وہ تصویروں سے ہوئی تھی۔ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں جب ان کے کچھ نیک لوگ فوت ہو گئے تو لوگوں نے کیا کیا کہ ان کی محبت کے اندر شیطان نے ان کو آ کے کہا کہ بھائی اتنی محبت ہے تو تصویر بنا کے پاس رکھ لو، اچھا، دیکھتے بھی رہو گے، وہ بھی ہوتا رہے گا، دل کو سکون ملتا رہے گا۔ انہوں نے تصویریں بنا لی۔ ایک عرصے تک کیا ہوا کہ تصویریں بنا کے رکھی، کچھ عرصے بعد ان کے بت بنا لیے، اور کچھ عرصے کے بعد ان کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ، تو دنیا میں جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی تھی وہ بزرگوں کی، اولیاء کی تصویروں سے ہوئی تھی، اور یہ جو شریعت نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ شرک کی طرف، بت پرستی کی طرف، تصویر پرستی کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنے ولیوں کی تصویر بنائی اور اس پر کیسی شدت کے ساتھ حرمت کا حکم لگایا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو خانہ کعبہ میں چونکہ مشرکوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور تصویریں بنائی ہوئی تھیں، اور ان تصویروں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی بنائی ہوئی تھیں۔ مشرکوں نے ان کی تصویریں بنائی ہوئی تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ تصویریں مٹاؤ۔ حضرت علی نے تصویریں مٹائیں۔ سرکار علیہ السلام اس کے بعد جب اندر تشریف لے گئے تو تصویروں کا کچھ جو ہے نا معمولی سا نشان باقی تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود کپڑا پکڑ کے اپنے ہاتھ میں اس کو اور زور سے مل کے اس کو بالکل اسے ختم کر دیا، اسے مٹا کے رکھ دیا۔ اب اگر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹا دی، اور خود نبی پاک علیہ السلام نے کبھی اپنی تصویر نہیں بنوائی، ورنہ اس زمانے میں تصویر تو ہاتھوں سے بنا ہی دیتے تھے لوگ۔ تصویر بنانے کا فن تو تھا ہی نا، آخر تصویر بنانے کا فن تو ہمیشہ سے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تصویر نہیں بنوائی، ورنہ تو اس سے زیادہ پیاری تصویر ہمارے لیے کون سی ہوتی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تصویر کا جو فن ہے یہ غوث پاک کے زمانے میں بھی تھا، تو کیا غوث پاک نے اپنی تصویر بنائی کہ چلے مرید جو ہے وہ تصویر لگا لیں گے، برکت بھی ملتی رہے گی اور بھی بہت سارا فائدہ؟ نہیں کیا۔ تو تصویر جو ہے وہ اول تو یہ ہے کہ یہ جتنی تصویریں ہیں یہ ویسے ہی جھوٹی ہیں۔ غوث پاک کی کوئی تصویر نہیں ہے، داتا صاحب کی کوئی تصویر نہیں ہے، لال شہباز قلندری کی کوئی تصویر نہیں، سلطان باہو کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے خیالات کو جو ہے ایک تصویر کا رنگ دے دیا، لال شہباز قلندر کو جو ہے وہ شیر پہ بٹھا دیا، داتا صاحب کو ہوا میں اڑا دیا، غوث پاک کو کسی اور جگہ پہنچا دیا۔ تو یہ اپنے خیالات کے اندر انہوں نے یہ تصویریں بنائی۔ سب سے پہلی بات تو کہ یہ تمام تصویریں فیک ہیں، جعلی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر یہ 100% اصلی بھی ہوں، جیسے ابھی قریب زمانے کے کئی اولیاء کرام کی تصویریں موجود ہیں، تو یہ تصویریں بھی یوں گھر میں لگانا، سجانا، دیوار پہ رکھنا، دیوار پہ لگانا، یہ سب صورتیں حرام ہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی برکت نہیں، اس کی وجہ سے کوئی برکت نہیں، بلکہ جس جگہ، جس گھر میں تصویریں یوں لگی ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ حدیث مبارک میں فرما دیا گیا۔ لہٰذا کسی بزرگ کی تصویر، کسی ولی کی تصویر، کسی پیر کی تصویر، کسی شیخ کی تصویر کسی بھی صورت نہیں بنانی چاہیے، نہیں لگانی چاہیے، اور اس سے برکت وغیرہ ملنے کا تصور جو ہے وہ بالکل باطل ہے۔